دی ڈائمنڈ بیسٹ از کلم عالیہ حسین پارٹ نمبر 2۔ اپنے کمرے میں بیٹھا وہ ماہی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ جانے کیوں اسے وہ کل سے بھول نہیں رہی تھی۔ ایسی بہادر ناڈر لڑکی، اوپر سے خوبصورت بھی بلا کی، کون بھول سکتا تھا؟ ویسے ہی لارے بھی نہیں بھول پا رہا تھا۔ اسے جانے کیوں وہ اتنی اچھی لگ رہی تھی کہ دل بار بار اس سے دوبارہ روبرو ہونے کی ضد کر رہا تھا۔ لڑتے لڑتے وہ خود سے بھی تھک گیا، اس لیے باہر آ گیا۔ اب گرلز سائڈ کی طرف سے تو وہ جا نہیں سکتا تھا، سو اس نے رخ ہال کی طرف کر لیا، جہاں بہت سے لوگ شو کو انجوائے کر رہے تھے، کیونکہ وہاں مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز تھیں۔ ان سب کے لیے ایک بڑا سا پول بنا ہوا تھا۔ وہ حیران ہوا، وہاں ماہی جمپنگ روپ میں کھیل رہی تھی۔ وہ بہت ہی فاسٹ تھی۔ اس کے قریب آنے پر وہ مسکرائی اور رفتار دھیمی کر دی۔ ہائے، اس نے خود ہی وش کیا۔ ہائے، وہ مسکرایا۔ میں بور ہو رہا تھا، سوچا کوئی ایکٹیویٹی کر لوں۔ جانے کیوں اس نے صفائی دی۔ وہ ایک بار پھر مسکرائی، جبکہ اس کی مسکراہٹ میں وہ کہیں کھو سا گیا۔ آگ دونوں طرف لگی ہے، ماہی نے سوچا، اور مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ یہ کھیلیں گے؟ ماہی نے ہاتھ میں پکڑی روپ کی طرف اشارہ کیا۔ نو، کل پرفارمنس ہے، میں پہلے ہی تھکنا نہیں چاہتا، اس نے فوراً منع کیا۔ اچھا، تیاری کیسی ہے؟ اب اس نے روپ وہیں رکھی اور پانی کی بوتل منہ سے لگائی۔ اچھی ہے، اس نے نارمل لہجے میں کہا۔ بیسٹ آف لک، ماہی نے وش کیا۔ ویسے تمہیں اتنا ڈانس کا کریز کیوں ہے؟ وہ آپ سے تم پر اب آئی۔ اس کی بے تکلفی دیکھ کے لارے کچھ ریلیکس ہوا۔ عریشہ سے ملا ہے، ایکچولی اسے بچپن سے شوق تھا اور اس نے ہی مجھے بھی عادت ڈالی۔ ہم دونوں خاندان کی ہر شادی میں ساتھ ڈانس کرتے ہیں، ہمارا کپل بھی پرفیکٹ ہے۔ اس کے چہرے پر عریشہ کے لیے محبت اور چمک دیکھ کر ماہی کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ اوہ، تو شو کے بعد تم لوگوں کا کیا ارادہ ہے؟ اس نے معنی خیزی سے پوچھا تھا۔ اس کے بعد پر وہ چونکا، اس کی بات کا وہ مطلب سمجھنا چاہا تھا۔ میرا مطلب، تم دونوں کو اتنا کریز ہے ڈانس کا، تو آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ وہ فوراً سنبھل کر بولی۔ ہم نے اپنی اکیڈمی کھولنی ہے، جبکہ عریشہ کا رجحان اسکرین کی طرف ہے۔ ہوپ سو وہ شو کے بعد اسکرین پر نظر آئے تمہیں۔ اس نے کندھے اچکائے۔ وہ دونوں ساتھ چل رہے تھے، رخ دونوں کا اندر کی طرف تھا۔ تم بتاؤ یہاں کیسے پہنچی، اور یہ سب ڈانس وغیرہ؟ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ مجھے بہت شوق تھا، پھر سوشل میڈیا پر اس شو کی ایڈ دیکھی اور وہیں سے ویڈیو کے ذریعے آڈیشن دیا اور دبئی آ کے یہاں آ کر میری سلیکشن ہو گئی۔ اس نے وہی بات جو عریشہ کو بتائی تھی اسے بھی بتائی۔ ڈانس تو نہیں دیکھا، لیکن کل پرفارمنس ہے، ضرور دیکھوں گا، پھر ہی کوئی کمنٹ دوں گا۔ وہ اس کی طرف رخ کیے الٹے پیر پیچھے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ مسکرائی، اس کے سامنے کھڑی اس کی طرف قدم بڑھا رہی تھی۔ یہ منظر دراب نے دیکھا تو حیرت زدہ سا ہو گیا اور سوچ میں پڑ گیا۔ ساری ارینجمنٹس ہو گئے ہیں نا؟ کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ کیمرہ اچھے سے سیٹ کر دو اور ہماری چیئرز کے پیچھے دیوار میں اسکرین لگا دو۔ مس جولیا، اچھے سے جج کرنا ہے، فرسٹ پرفارمنس ہے، ہم لائیو جائیں گے، اسکرین پر سارے ہی بچے اچھے اور محنتی ہیں۔ پہلے ہی ویک میں ہم نے دیکھا ہے کہ کتنی محنت کی ہے سب نے، تو کسی کے ساتھ نا انصافی نہ ہو۔ پوری ایمانداری سے شو جج کرنا ہے ہمیں۔ وہ اپنی شو کی پوری ٹیم کو گائیڈ کر رہا تھا، ساتھ ساتھ سمجھا بھی رہا تھا۔ یہ شو ہر سال ہوتا تھا، لیکن توغان فرسٹ ٹائم اس شو کا جج بنا تھا۔ وہ دل سے چاہتا تھا کہ یہ شو رائیگاں نہ جائے، اس کی وجہ بلکہ ہر بار کی طرح کوئی ونر اس شو کا ٹائٹل اپنے ساتھ لے کر جائے، اس لیے وہ اپنی پوری ایمانداری دکھا رہا تھا۔ ہاں، سارے ہی بچے محنتی ہیں میری نظر میں۔ کچھ ایسے بھی کپل ہیں جن کے ارادوں میں میں نے جنون دیکھا ہے، خاص طور پر پاکستانی کپلز میں سے عریشہ حمدانی اور لاریب حمدانی بہت اچھے ڈانسرز ہیں۔ عارب، جو تیسرا جج تھا، ان کے ساتھ، لیکن اس کے مقابل وہ درمیانی عمر کا تھا، لگ بھگ 45 سال کا۔ عریشہ کے نام پر اس کی آنکھوں میں سرد پن سا آیا تھا۔ اس نے عجیب نظروں سے عارب کو دیکھا، جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کو دیکھتا ہے، پھر فوراً سنبھلا۔ لیکن اس کے اندر کے بیسٹ کو شیزان جانتا تھا۔ وہ چونکا تھا،
طغان کی آنکھوں میں 2 سیکنڈ بیسٹ کی جھلک دیکھ کر۔ اینی ویز، SRK، میرے چینجنگ روم میں سلیکٹ کیے ہوئے کپڑے رکھ دو، اس نے شہزان کو مخاطب کیا۔ اوکے طغان ڈارلنگ، وہ بھی واپس اپنی ٹون میں آیا تھا۔ میں میک اپ کر دوں ڈارلنگ آپ کا، کیونکہ میں آپ کی سکن بہت خراب ہو رہی ہے۔ یہ میک اپ آرٹسٹ کیا جانے اس سکن کا کیسا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ طغان کی گال پر چٹکی کاٹ کر بولا تھا۔ طغان نے اسے گھورا اور باقی سب ہنس دیے۔ SRK، تم میرا میک اپ کر دو۔ عارف نے اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ نو، میں صرف اپنے طغان کا ہوں۔ وہ گھبرانے کی ایکٹنگ میں کرتا طغان کے قریب ہوا۔ مجھے مشکوک مت بناؤ، اس نے دانت پیسے۔ مجھے ضرورت نہیں میک اپ کی۔ ہاں، یہ تو میں بھول ہی گیا، آپ تو ایسے ہی میرے دل دھڑکا رہے ہیں، بہت ہی چارمنگ لگ رہے ہیں۔ وہ فل فلیٹ ہوا اور اس بار سب کے کہکے گونجے تھے سوائے بیسٹ کے۔ بھیڑ تھی، لوگوں کا بہت شور تھا۔ طغان کی گردان ہر طرف تھی، لیکن وہ مغرور چال چلتا ہوا سب کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ گیا اور ایک ادا سے اپنی شاندار نشست پر بیٹھا جو سٹیج سے کچھ فاصلے پر تھی۔ 3 راکنگ چیئرز تھیں ان 3 ججز کے لیے۔ ان کے سامنے ایک شاندار میزیں جن میں اسکرین لگی ہوئی تھی اور ان کے اوپر مائک لگے ہوئے تھے۔ اب وہاں اینکر نے شروع ہونے کا اعلان کر دیا۔ وہاں بیٹھے 30 لوگوں کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ سب اپنی پرفارمنس کو لے کر ایکسائٹڈ اور نروس تھے۔ پہلے وہاں کے 2 کپلوں نے ڈانس کیا۔ ان کے ڈانس کے مطابق انہیں نمبر دیے گئے۔ اب باری سفیان اور رباب کی تھی۔ اب جو کپل آ رہا ہے وہ بہت ہی خوبصورت کپل ہے اور لندن سے ان کا تعلق ہے۔ اب بلانا چاہیں گے اسٹیج پر مسٹر سفیان اور ان کی مسز رباب کو۔ کہتے ساتھ ہی ہر طرف اندھیرا ہو گیا تھا۔ ہر طرف رنگین لائٹیں ان دونوں پر فوکس کیے ہوئی تھیں۔ وہ بڑی اچھی طرح ڈانس کر رہے تھے اور اپنا بیسٹ دے رہے تھے۔ ان کے سٹیپس اچھے تھے۔ وہ دونوں ڈانس کے الف سے بھی ناواقف تھے۔ یہ بات وہاں موجود 4 لوگ جانتے تھے، پھر بھی بیسٹ کے لیے اور اپنے مشن کے لیے یہ کر رہے تھے۔ 3 منٹ کی پرفارمنس تھی ان کی، جس کے لیے 1 ہی ویک کی تیاری کی تھی انہوں نے۔ وہ دونوں اب پوز دیے کھڑے تھے اور پورا ہال تولیوں سے گونجا اور لائٹ واپس روشن ہوئی۔ امیزنگ، بہت اعلیٰ ڈانس تھا۔ آپ لوگ کیا کہنا چاہیں گے؟ اینکر خوشی سے پھولتا وہاں آیا اور رخ ججز کی طرف مڑا۔ اچھی پرفارمنس تھی، ابھی تو شروعات ہے اور اچھی شروعات کی ہے، ویل ڈن، طغان نے عام انداز میں کہہ کر ایک جج کا فرض نبھایا۔ گڈ پرفارمنس، جولیا اور عارف نے بھی تعریف کی۔ تینوں نے سکور دیا اور اپنی اپنی طرف سے وہ لوگ شکریہ ادا کرتے اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ چکے تھے۔ مہرما آئی کیا عریشہ؟ نسیمہ نے کچن سے لاؤنج میں جھانکا جہاں وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ اپنی بھانجی کو ٹی وی پر دیکھنے کے لیے بے تاب تھی۔ نہیں امی، ابھی دوسرے لوگ آ رہے ہیں، جب اس کی باری آئے گی تو آپ کو آواز لگاتی ہوں۔ وہ نظریں ٹی وی پر ہی ٹکائے بولی، عریشہ کا میسج آیا تھا کہ وہ ٹی وی پر لائیو آئے گی، اسے وہ دیکھے۔ اس لیے کب سے وہ بیٹھی تھی، بور بھی ہو رہی تھی، اس لیے دوسروں کا ڈانس دیکھ رہی تھی، لیکن اب اکتا گئی۔ جب اس کی باری آئے گی تب دیکھوں گی شو۔ اس نے اسی سوچ کے ساتھ چینل چینج کرنا چاہا جب اچانک ایک نام پکارا گیا۔ مہرما کے ہاتھ ساکت رہ گئے۔ سامنے ہی دشمن جاں تھا۔ اس کے ساتھ کسی لڑکی کو مسز کہا جا رہا تھا۔ پگھلتا سیسا تھا جسے کانوم نے اس کے کانوں میں ڈالا تھا۔ اگر وہ اس کی مسز ہے تو وہ خود کیا ہے؟ اس نے اذیت سے اسکرین پر ان 2 ہنستے خوشی سے کھلتے نقوس کو دیکھا۔ پتھرائی آنکھوں سے اس لڑکی کے ساتھ ڈانس کرتے اس کی نزدیکیاں دیکھیں۔ اس کا چھونا، بار بار کمر پر ہاتھ رکھنا، کبھی بازوں پر اسے نفرت ہو رہی تھی اور گھن آ رہی تھی ان ہاتھوں سے کہ کبھی جس نے اسے بھی چھوا تھا۔ دراب اور ماہی کی پرفارمنس ہو گئی تھی۔ لاریب اور عریشہ کی باری تھی۔ اینکر نے دونوں کو سٹیج پر بلایا۔ وہ لوگ بنا دیر کیے ڈانس کرنے سٹیج پر آئے۔ طغان کی نظریں اسے فوکس میں رکھے ہوئی تھیں۔ بار بار عریشہ کو چھونا لاریب کا اسے ناگوار گزر رہا تھا اور ناگواری اس کی جلد ہی ضبط میں بدل گئی۔ وہاں کھڑا ہر شخص پرشوق نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ 20 کے اندر کا 20 جاگ رہا تھا۔ ساری آنکھیں جتنی بھی اسے دیکھ رہی تھیں نکال کر اپنے سامنے رکھ دے اور کہے تمہیں دیکھنے کا حق صرف میرا ہے، صرف میرا۔ اگر کسی اور نے غلطی سے بھی تم پر نظریں رکھیں اس کا انجام یہ ہوگا۔
جبکہ وہ بے خبر اس کے جذباتوں سے پوری طرح ڈانس میں مگن تھی۔ لیکن ہاں، عریشہ کو ان سچ سی آنکھوں کی تپش خود پر محسوس ہو رہی تھی، بار بار ڈانس میں کھو رہی تھی اس تپش میں، لیکن اسے پورا ہوش رکھنا تھا۔ ڈانس میں آخرکار کچھ منٹ بعد ہی ان کی پرفارمنس ختم ہوئی، جبکہ ان کا آخری موو بیسٹ کو آگ لگا گیا تھا۔ لاریب نے عریشہ کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اور دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسا کر اسے اٹھا کر گول گول گھمایا تھا۔ بریلینٹ، امیزنگ، واو! اینکر کافی متاثر نظر آ رہا تھا ان کی پرفارمنس سے۔ تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو! تالیوں کی گونج میں دونوں نے سب کا شکریہ ادا کیا۔ میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں تھے آپ ججز کے، کیا کہیں گے؟ اینکر صاحب کافی پرجوش تھے، شاید ان کی ڈانس دیکھ کر۔ میں شاکڈ ہوں، بہت ہی امیزنگ پرفارمنس عریشہ، آپ کے موو ویری بیوٹیفل۔ لاسٹ سٹیپ جب آپ کو مسٹر لاریب نے گول گول گھمایا، سپر پرفارمنس۔ عارف نے انگلش میں ان کی تعریف کی جو بیسٹ کے ضبط کا امتحان بنی۔ ایکسپریشن چیک کرو ہمارے ہیرو کے۔ رباب ہلکے سے سفیان کے کان میں بڑبڑائی۔ سفیان بھی اس کی حالت سمجھ رہا تھا اور کافی حیران بھی تھا۔ اگر ایسا تھا تو واقعی وہ اس لڑکی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، وہ اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ سر توغان، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اینکر صاحب نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ اس نے بنا کچھ کہے اپنی میز پر لگی اسکرین پر اپنے دیے نمبر شو کیے۔ اتنا کم سکور! اس کی طرف سے دیکھ کر دونوں کے منہ کھل گئے، زیادہ منہ عریشہ کا کھلا تھا۔ کھڑوس! اب نمبر جان بوجھ کر کم دے گا، کل والی سزا کے طور پر، اس نے کلس کر سوچا۔ باقی دو ججز نے اچھا سکور دیا اور وہ دونوں خوش ہو گئے تھے۔ پوری تیاری کے ساتھ اس نے جال بچھایا تھا۔ ایئرپورٹ پر وہ خود بھیس بدل کر کھڑا تھا۔ اب انتظار تھا تو شیخ صاحب کے آنے کا۔ آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا اسے انتظار کرتے ہوئے، لیکن اب اسے گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ ڈیم اٹ، بھیسٹ ہم سے بھی زیادہ چلاک ہے۔ شیخ صاحب کو لے اڑا، شٹ! وہ بھوکے شیخ کی طرح غرایا۔ ڈھونڈ کے رہوں گا تمہیں اور سلاخوں کے پیچھے کروں گا، دیکھنا تم۔ ابان تصور میں بیس سے مخاطب ہوا تھا۔ وہ اپنی مخصوص بلیک ہوڈی میں پہنے بیسمنٹ میں داخل ہوا تھا، جہاں شیخ صاحب رسی سے بندھے ہوئے تھے۔ اس کے پیچھے وہ تینوں رومال سے منہ ڈھکا ہوا تھا۔ جبکہ شہزان ان کے ہاتھ میں چھوٹا سا کیمرہ تھا۔ ہائے شیخ صاحب! بظاہر ہلکا پھلکا لیکن سرسراتا لہجہ تھا۔ بیسٹ، یہ اچھا نہیں کیا تم نے، چھوڑو مجھے۔ اسے پہچان کر شیخ غصے سے چیخا، آواز بند کرو اس کی اور تب ہی کھولنا جب میں سوال کروں اس سے۔ وہ اس پر نظریں گاڑے ان لوگوں سے مخاطب ہوا۔ دراب نے آگے بڑھ کر اپنی جیب سے رومال نکالا اور شیخ کے منہ میں ٹھونسا۔ آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا شیخ صاحب، میرے پلان میں آپ کہیں نہیں تھے اور میں اپنا اتنا اچھا پلان چینج نہیں کر سکتا۔ خود ہی موت کو گلے لگانے آگے ہیں، وہ تو مسخرانہ انداز میں سرد لہجے میں بولا تھا۔ مجھے جانے دو بیسٹ، میں اپنا شو کرنے آیا ہوں، تم سے الجھنے نہیں۔ شو کا اونر ہوں، تم جانتے ہو، اور اگر مجھے کچھ ہوا تو شو بند ہو جائے گا۔ یہ اور ڈائمنڈ تمہارے کچھ ہاتھ نہیں لگیں گے۔ وہ شروع میں التجا اور پھر مکاری سے بولا، کیونکہ واقعی شو اگر بند ہو گیا تو ہوٹل میں شو والی سائٹ بند ہو جانی تھی جہاں ڈائمنڈز پڑے تھے، پھر ایک اور سال انہیں انتظار کرنا پڑنا تھا اور ساری کی ساری محنت رائگاں ہو جانی تھی جو ان لوگوں نے 2 سال سے کی ہوئی تھی۔ جانتا ہوں، پر شیخ صاحب کے بیسٹ ہارنا ناممکن ہے۔ اتنا آسان ہی بیسٹ کو ٹریپ کرنا، کیونکہ جہاں سوچ ختم ہوتی ہے وہیں سے بیسٹ سوچنا شروع کرتا ہے۔ بیسٹ نے جو رومال اس کے منہ سے نکالا تھا اب واپس اس کے منہ میں ٹھونس دیا تھا۔ تم نے بتایا نہیں کہ تم مسز دراب ہو؟ اس کا لہجہ مایوس کن تھا۔ دونوں کے بیچ اب اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ مسز دراب؟ وہ سٹپٹائی۔ اسے اینکر نے مسز دراب کہہ کر مخاطب کیا تھا کیونکہ وہ مسز دراب کی پہچان سے ہی آئی تھی۔ ہاں، وہ تم نے پوچھا ہی نہیں۔ پہلی بار وہ خود کو بے بس اور مجبور محسوس کر رہی تھی۔ سامنے بیٹھے شخص سے اسے پہلی نظر میں محبت ہو گئی تھی، جبکہ سچ بھی وہ اسے بتا نہیں سکتی تھی۔ ہاں یہ بھی ہے، ویل اچھا لڑکا ہے، اور وہ میری سرسری سی بات ہوئی ہے اس سے 1-2 بار۔ وہ جبرن مسکرایا، اپنے دل کی کیفیت پر وہ غمزدہ سا تھا۔ دراب نے خود ہی پہل کی تھی،
اس سے اس بات میں ایک دو بار سرسری، اور پھر بس وہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ اور ماہی کتنا انٹرسٹڈ ہیں ایک دوسرے میں۔ اچھا کب ہوئی، کیا بات ہوئی؟ وہ چونکی۔ دراب کا اس سے بات کرنا اسے حیران کر گیا تھا، کیونکہ وہ کم ہی کسی کو لفٹ کرواتا تھا۔ کل اور صبح بھی شو کے ٹائم بس نارمل بات چیت، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ اچھا، وہ سر ہلاتی سوچ میں پڑ گئی۔ اوکے، میں چلتا ہوں۔ لاریب خود کو سنبھالتا وہاں سے چل دیا۔ پیچھے وہ اس کی پشت پر پرسوچ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جذبات اپنے لیے اس کی آنکھوں میں اس نے بھی دیکھے تھے، لیکن اسے اپنا فرض پورا کرنا تھا اپنے دل کو مار کر۔ شکریہ موم، آپ کو پسند آئی میری پرفارمنس؟ وہ بہت پرجوش انداز میں اپنے ماں سے پوچھ رہی تھی۔ ڈیڈ نے دیکھی میری پرفارمنس؟ ہاں، تمہارے ڈیڈ کہہ رہے تھے کہ ابھی سے ہی تمہارے لیے ڈانس اکیڈمی بنوا دیں۔ انہیں یقین ہے کہ ان کی بیٹی عریشہ ٹرافی لے کر ہی آئے گی، وہ محبت سے بولے۔ اوہ موم، انشاءاللہ انشاءاللہ، جیسے آپ سوچ رہی ہیں ویسا ہی ہوگا۔ عریشہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے ڈیڈ کے ہاتھ چوم لے۔ ہاں اچھا آرو، کپڑے بالکل ہی چھوٹے پہنے تھے تم نے، خیال رکھنا کہ وہاں کے رنگ میں زیادہ مند رکھنا۔ انہوں نے اب سے اسے نصیحتیں کرنا شروع کر دی تھی۔ ویسے بھی ایک ماں کا فرض ہوتا ہے اپنی بیٹی کو اچھا برا سمجھانا۔ فکر نہ کرے موم، آپ کی بیٹی اپنی حفاظت کرنا جانتی ہے، آفٹر آل آپ ہی نے سکھائی ہے، اس سے محبت سے جواب دیا۔ ٹک ٹک، اس وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ اوکے مام، بعد میں بات کرتی ہوں آپ سے۔ وہ ان سے آخری الوداعی کلمات کہہ کر دروازے کی طرف بڑھی۔ ایس آر کے، آپ؟ اسے کچھ حیرت سے اپنے دروازے پر کھڑے سر توغان کے اسسٹنٹ کو دیکھا تھا۔ یس مس عریشہ، توغان سر آپ کو بلا رہے ہیں، پول سائڈ والے ہال میں، اس نے اپنے مخصوص اسٹائل میں کہا۔ اس کے زنانہ انداز پر عریشہ کو ہنسی آئی تھی۔ اوکے چلیں۔ وہ فوراً ہنسی دبائے اس کے پیچھے ہو لی۔ وہاں صرف توغان کھڑا تھا جس کی اس کی طرف پیٹھ تھی۔ شیزان اس سے آگے جانے کا اشارہ کرتا خود وہاں سے چل دیا تھا۔ ریڈی گائز، آج پتہ چل جائے گا ہمارے باس کے دماغ میں اس لڑکی کے لیے کیا چل رہا ہے، وہ کان میں لگے آلے پر ہاتھ رکھتے بولا تھا۔ سب نے بخوبی سنا اور شدت سے بیسٹ کے اگلے قدم کے منتظر تھے۔ وہ سب دیکھ رہے تھے۔ شیزان ایک جگہ چھپا ہوا تھا اور اپنے ہاتھ میں اپنی مخصوص کیمرہ لیے ان سب کو لائیو دکھا رہا تھا۔ کل میں نے کیا کہا تھا تمہیں؟ آئی کیوں نہیں؟ وہ فوراً تم پر اتر آیا تھا اور اپنا رخ موڑنے بنا اس سے مخاطب ہوا۔ اس کی سخت آواز پر عریشہ نے تھوک نکلا۔ وہ سر میں بھول گئی تھی۔ اس نے واقعی بات بھلا دی تھی اور اب اس کی سختی پر گھبرا رہی تھی، جبکہ بیسٹ کو تو طیش آ گیا۔ اس کی بات سن کر وہ اس کی بات بھول گئی ہے، اس کا حکم بھول گئی، مطلب اس نے اسے ہی بھلا دیا۔ وہ اچانک اس کی طرف مڑا۔ وہی سرد سی وحشت بھری آنکھیں دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے۔ سیکنڈ میں بھی اس نے اپنا موڈ بدلا تھا۔ اوکے، نیکسٹ ٹائم غلطی ایسی مت کرنا، اور تمہاری سزا یہ ہے کہ تم کل میرے ساتھ چلو گی۔ اس نے دماغ میں آئے آئیڈیا پر فوراً عمل کرنا شروع کیا تھا۔ بیسٹ ڈیٹ پر جانا چاہتا ہے، اچانک شیزان کے منہ سے نکلا۔ کیا مطلب سر؟ وہ منہ کھولے عجیب سی بات پر اسے دیکھنے لگی۔ مطلب جہاں میں لے کر جاؤں گا آپ کو وہاں میں اپنے تجربات سکھاؤں گا جس سے آپ یہ شو آسانی سے جیت سکتی ہیں۔ اب وہ آپ پر آ گیا تھا، جبکہ اس کا ارادہ واقعی اس کے ساتھ ڈیٹ پر جانے کا تھا۔ انوکھی سزا تھی اس کی بھی۔ نو سر، شکریہ آپ کا، لیکن میں ایسی ہی محنت کر رہی ہوں، انشاءاللہ قسمت میں ہوا تو جیت جاؤں گی۔ اس نے سہولت سے اسے پھر سے انکار کر دیا تھا۔ بیس نے بامشکل ضبط کیا۔ اسے کہاں عادت تھی نہ سننے کی۔ ٹھیک ہے، ایز یو وش، پر جب بھی آپ کو میری ہیلپ کی ضرورت پڑے تو یہ میرا کارڈ ہے، رکھ لیں، اور اس بار انکار مت کیجیے گا کیونکہ بہت اچھا پرفارم کرتی ہیں آپ۔ آئی لائک اٹ۔ زندگی میں مجھے ضرورت ہوئی تو آپ کو یاد ضرور کروں گا۔ زندگی میں مجھے ضرورت ہوئی تو آپ کو یاد ضرور کروں گا، بیکاز جج ہوں اتنے بڑے شو کا، اور آپ ایک جج کی اہمیت تو جانتی ہوں گی۔ یہ پورا شو میرے انڈر ہے۔ اس نے بڑی نرمی سے اپنی بات کا مطلب اسے سمجھایا اور اپنی اہمیت کا احساس دلایا۔ اس کے نرم لہجے پر اسے حوصلہ ہوا اور وہ مسکرائی۔ تھینک یو اگین سر، آپ کے پیار کا۔ اس نے عام لہجے میں اپنی بات اپنی طرف سے کہی تھی۔ ابھی آپ نے ہمارا پیار دیکھا ہی کہاں ہے، وہ معنی خیزی سے بولا۔ وہ سٹ پٹائی۔ جی؟ اس نے ناسمجھی سے سامنے کھڑے شخص کا چہرہ دیکھا۔ نتھنگ، وہ گہرا مسکرایا۔
ان 10 دنوں میں عریشہ کو آج ہی پتہ چلا تھا کہ اس کے پاس ڈمپل ہے، وہ بھی اتنا خوبصورت کہ وہ مبہوت سی اس ڈمپل کو دیکھتے گئی۔ اس کو خود کو یوں دیکھتا پا کر اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی، جیسے شکار جال میں پھنس چکا تھا۔ وہ سب لوگ اش اش کر اٹھے تھے بیسٹ کے رویے پر، وہ بھی ایک لڑکی کے ساتھ۔ ہمارا بیسٹ بیسٹ نہ رہا، اب مجنو بن گیا ہے۔ شہزاد نے بامشکل بیسٹ کا نام، نرم رویہ اور مسکرانا ہضم کیا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ ماہی جو بے خبر تھی سب سے حیرت سے بولی، ڈیئر سسٹر، بیسٹ کی بیسنی آ گئی ہے، وہ بھی تم لوگوں کی فرینڈ۔ شہزاد نے مزے سے لقمہ دیا تھا۔ یہ بہت غلط ہے، پھر ہمیں دور رکھنا چاہیے اسے بیس سے، وہ بہت اچھی اور معصوم ہے، وہ ضرور اس کو نقصان پہنچائے گا، اس نے پریشانی سے کہا۔ تمہیں کیوں اتنی فکر ہو رہی ہے اس کی؟ تم بھی تو وہی کر رہی ہو جو اس کا بھائی کر رہا ہے۔ دراب نے اسے کچھ جتایا تھا۔ ہمیں بھی کوئی کچھ بتائے گا؟ صفیہ نے دونوں کو معنی خیزی گفتگو سے گھورا تھا۔ دل ہار بیٹھی ہیں محترمہ اس لڑکی کے کزن پر، اور اب نزدیکیاں بڑھ رہی ہیں دونوں کی، اور تم لوگ جانتے ہو اچھے سے یہ بات اچھی ثابت نہیں ہوگی ہمارے لیے۔ دراب نے کھلے الفاظ میں بنا جھجک کہہ کر ماہی کہا تھا، اور ماہی نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ ماہی، تم کیا کر رہی ہو؟ یہ کیسے؟ رباب کے لہجے میں انتہا کی حیرت تھی۔ شہزاد خاموشی سے اپنی بہن کو دیکھ رہا تھا۔ میرے دل پر میرا اختیار نہیں، وہ نم لہجے میں بولی۔ اوکے، ادھر آؤ، ہم کچھ سوچتے ہیں، حل نکالتے ہیں۔ رباب سمجھ گئی تھی کہ وہ شدت سے چاہنے لگی ہے، اس لیے اسے خود سے لگا کر تسلی دی۔ مہرماں اپنے کمرے میں آ کر اس نے لاک کیا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ بے یقینی ہی بے یقینی تھی، وہ شخص کسی اور کا ہو چکا ہے۔ وہ اسے وعدے نہیں دے کر گیا تھا، بلکہ اس نے تو کہا تھا کہ وہ واپس آئے گا اور اس کا ہی بن کے رہے گا ہمیشہ کے لیے، لیکن وہ اسے عذاب دے کر، اذیت دے کر اپنی نئی زندگی بسا چکا ہے۔ کتنا خوش لگ رہا تھا وہ، اس کی بیوی بھی تو خوش تھی، مطلب وہ لوگ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے، تو وہ کیوں اکیلی محبت کا عذاب جھیل رہی تھی؟ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ اس نے بڑے ادب سے سلام کیا۔ فون کان سے لگائے وہ رف حلیے میں کچن میں کھڑا کافی پھینٹ رہا تھا۔ اسے ہوٹل میں کام نہیں ہوتا تھا تو اپنے گھر آ جاتا، ویسے بھی بزنس مین تھا تو اسے بزنس بھی دیکھنا ہوتا تھا۔ ٹھیک، بالکل، تم بتاؤ میرے شیر کیسے ہو؟ حشاش پشاسی آواز ابھری۔ بالکل فٹ باس، ہلکا پھلکا لہجہ۔ کام کیسا جا رہا ہے؟ مشن امپاسبل ہے یا پاسبل؟ ہاشم سیٹھ اب اصل بات کی طرف آیا تھا۔ بیسٹ کا کام ہے تو امپاسبل کیسے ہوگا؟ بہت جلد وہ ڈائمنڈز ہمارے ہوں گے، اس کے لہجے میں یقین تھا۔ گڈ شیر، مجھے یہی امید تھی تم سے۔ دیکھو کہیں بھی نرم نہیں پڑنا، اس مشن کے لیے جو پن پڑے وہ کرنا۔ ڈائمنڈز ہر حال میں ہمارے ہونے چاہیے، کسی بھی قیمت پر وہ ہاتھ سے مت گنوانا۔ وہ کچھ سمجھا رہے تھے جو ہر بار سمجھاتے تھے، لیکن اس بار ان کا لہجہ، ان کا سمجھانا الگ تھا، جو بیسٹ سمجھ گیا تھا۔ پر دل میں چور تھا تو وہ کیسے کہتا کہ وہ نرم پڑا تھا کسی کے لیے، اور یہ نرمی تا قیامت تک برقرار رہے گی اس کے لیے، اس کی۔ بیسٹ کی نظر میں آئی چیز کو ہاتھ سے چھیننا تو دور، کوئی نظر سے اوجھل بھی نہیں کر سکتا۔ وہ مضبوط لہجے میں بولا، تمہارے اسی اعتماد پر میں بے فکر ہوں، مجھے معلوم ہے تم امپاسبل کو بھی پاسبل کر دو گے۔ وہ مسکرائے۔ بچے کیسے ہیں؟ ان کا اشارہ اب سفیان، دراب، ماہی لوگوں کی طرف تھا۔ خوش ہیں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ شہزاد لاپرواہ ہے، تھوڑا تمہیں اس کا ہر کام کے معاملے میں تھوڑا اس کے ساتھ سختی کرنا۔ ہمیشہ کی ہوئی بات انہوں نے اس دفعہ پھر دہرائی تھی۔ اس نے تو بیسٹ کی ناک میں دم کر رکھا تھا اپنی حرکتوں سے، اور اب بیسٹ پچھتا رہا تھا کہ وہ اسے اسسٹنٹ کیوں بنایا۔ وہ گدھا تھوڑی نہیں، اب بہت بگڑ گیا ہے، پر کام کے معاملے میں اس نے سنجیدگی اختیار کر لی ہے۔ اب وہ شہزاد کی حرکتیں یاد کرتا ہوا بولا، اسے اپنے سب ساتھیوں سے محبت تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ جتانا نہیں چاہتا تھا، آخر بیسٹ تھا اور اپنے جذبات لوگوں پر آشکار نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، بیسٹ کو بھی چکرا دیا ہے اس نے اپنی حرکتوں سے۔ وہ بھی اپنے نواب زادے کی حرکتوں سے واقف تھے، اس لیے بیسٹ کی حالت سوچ کر کہکا لگاتے ہوئے بولے، بالکل، لیکن میرا اگلا ٹارگٹ وہی ہے۔ انہوں نے بڑے اطمینان سے اس سے بتایا کہ ان کا بیٹا اب بیسٹ کے ہتھے چڑھنے والا ہے۔ میرے بچے کی خیر ہو، اس کی بات کا مطلب سمجھ کر وہ زیر لب بڑبڑائے تھے۔
شہرام کے ہونٹوں پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اب وہ مطمئن تھی بیسٹ کی طرف سے، اسے اطمینان تھا دوبارہ وہ اسے نہیں ملا تھا، لیکن سر طغان کا وجیح چہرہ بار بار اس کی نظروں کے سامنے آ رہا تھا۔ اس کا وہ ڈمپل اسے بہت تنگ کر رہا تھا، کاش ایک بار چھو لیتی اس ڈمپل کو، بے ساختہ دل نے خواہش کی تھی۔ لا حول ولا قوت، یہ میں کیا سوچ رہی ہوں، استغفار استغفار، توبہ توبہ۔ اس نے فوراً کانوں کو ہاتھ لگائے۔ لاریب کے پاس جاتی ہوں، کچھ دیر اس کیفیت سے تو نکل جاؤں گی۔ اس نے اب سوچتے ہی لاریب کو میسج کیا، اس سے ملے اور خود کا حلیہ درست کرتی وہ باہر نکل آئی تھی۔ لاریب تو اس کا میسج پڑھ کر فوراً باہر آیا تھا اور ہوٹل کے باہر اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ واٹس اپ بیڈی، اس نے لاریب کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر پوچھا۔ عجیب رول ہے یار، آرو مطلب کہ اب دبئی میں بھی لڑکیوں سے پردہ رکھوا دیا ہے ہمارا، اس سے منہ بسورا عریشہ کے پوچھنے پر۔ ہاں ہاں ہاں، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، خوبصورت لڑکیوں کے دیدار سے تمہیں محروم کر دیا ہے طغان سر نے، وہ کھلکھلائی، لیکن انجانے بھی اس شخص کا ذکر کر گئی۔ یہ سر طغان بہت ہی عجیب لگتے ہیں مجھے، روڈ بھی ہیں بہت۔ طغان کے نام پر اس نے منہ بنایا تھا، اتنے اچھے تو ہیں۔ اسے لاریب کی بات اچھی نہیں لگی۔ ہاں، کچھ دن پہلے شاید کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ بہت ہی سڑو ہیں، اس نے اس کی کہی ہی بات کو یاد دلایا تھا۔ ہاں تو وہ پہلے کی بات تھی، وہ گھبرائی کہیں دل کی چوری نہ پکڑی جائے۔ تو اب انہوں نے ایسا کیا کہہ دیا کہ تمہیں وہ اتنے اچھے لگ رہے ہیں اور اپنے بڑی سے اس کے لیے بحث بھی کر رہی ہو؟ اس نے جانچنے والے انداز میں آئی برو اچکائی۔ لاریب، بحث تم کر رہے ہو، آؤ آئس کریم کھانے چلتے ہیں۔ وہ دونوں واک کرتے ہوئے آئس کریم پارلر سے گزرے تھے اور عریشہ نے اس کے باتوں سے بچنے کے لیے بولا تھا، اوکے تم یہیں ویٹ کرو، میں لے کر آیا۔ وہ مسکرا کر اس کی ناک دباتا چلا گیا۔ وہ بھی مسکرائی جب اس کی نظر سامنے سے جاتے شخص پر پڑی جو سر جھکائے آگے جا رہا تھا اور لب ہل رہے تھے، شاید فون پر بات کر رہا ہو۔ بھائی، ابان بھائی، یہ آپ ہو؟ وہ حیرت سے ہانک لگاتی اس کے پیچھے لپکی۔ ہے آرو، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ابان کو ناچار رکنا پڑا، اس لیے مسکرا کر اس سے پوچھا۔ یوں ہی واک کر رہی تھی لاریب اور میں۔ آپ یہاں کیسے؟ وہ مسکرا کر بولی۔ میں ٹورسٹ کے طور پر آیا تھا، وہ بات بناتا بولا۔ ہاں، پکا کیس کے لیے آئے ہوں گے، مجھے پتا ہے، ورنہ آپ ایسے ٹور نہ کریں کبھی، وہ شرارت سے بولی۔ ہاں 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 گڑیا، یہی سمجھو، خیر مجھے ابھی کچھ کام ہے، تم سے ملنے آؤں گا میں، وہ جلدی میں بولا تھا۔ اوکے بھائی، اس نے بھی سر ہلایا اور وہ مسکراتا اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر چلا گیا تھا۔ میں ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا تم سے پوچھنے میں، لاکر کے پاسورڈ بتاؤ ورنہ وہ ہم خود کھول لیں گے۔ بس شیخ صاحب، آپ لاکر کے نمبر بتا دو، ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی اور آپ کے لیے فائدہ مند بھی۔ سفیان آج شیخ صاحب کے سامنے بیٹھا انہیں ٹارچر کرنے آیا تھا۔ ہرگز نہیں بتاؤں گا، وہ ڈائمنڈ میرے ہیں، تم لوگوں کو حاصل کرنے نہیں دوں گا، وہ مسکرا کر بولے جیسے کہہ رہے ہوں حاصل کر کے دکھاؤ مجھ سے۔ دوراب جو ان کے پیچھے ہی کھڑا تھا، اس نے سختی سے ان کا سر کرسی کی پشت پر پٹکا اور ان کے گلے کے گرد چیئر پر بیسٹ کا بلیڈ باندھا۔ اوہ، ایسے باندھا کہ اس کے بلیڈ میں لگے نکیلے کیلوں کا رخ شیخ صاحب کے گلے کی طرف تھا، جو ان کے گلے کو تقریباً چھو رہے تھے۔ اگر وہ تھوڑا سا بھی ہلتے جلتے تو وہ نکیلے کیل ان کے گلے میں پیوست ہو جاتے۔ آواز اونچی کرنے کی کوشش بھی مت کرنا شیخ صاحب، بیسٹ کو اونچی آواز پسند نہیں، خاص کر دشمنوں کی۔ وہ فریش سا نکھرا بیسمنٹ کے اندر آیا تھا۔ اور ڈائمنڈز تو آپ کے بھی نہیں ہیں، چوری کے ہیں یہ، چوری کے۔ لاسٹ ٹائم پوچھ رہا ہوں لاکر نمبر۔ وہ چلتا ہوا سیدھا ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وارننگ دیتا لہجہ بیسٹ کے لیے آسان تھا، لیکن لاکرز 800 تھے، اس میں ٹائم زیادہ بیسٹ کا ویسٹ ہوتا اور سب کے پاسورڈز ہیک کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے اگر شیخ صاحب خود ہی بتا دیتے تو کیا حرج تھا۔ 312
شیخ صاحب نے بنا ہلے جلے بتا دیا کیونکہ بیسٹ کا سرسراتا لہجہ انہیں خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ بیسٹ نے اپنی ہوڈی چہرے سے پیچھے کی طرف دھکیلی اور مسکرایا۔ طغان ایچ، تم تو بیسٹ ہو اور دھوکے سے میرے شو کے جج بنے بیٹھے ہو۔ مجھے دھوکہ دیا تم نے۔ اسے دیکھ کر شیخ دنگ رہ گیا، اس لیے ہتھے سے اکھڑ گیا، جس کے نتیجے میں وہ کیل اس کے گلے میں پیوست ہو گئے۔ بیسٹ نے مسکرا کر اپنے بلیڈ کو زور سے کھینچا، جس سے وہ کیل پورے کے پورے شیخ کے گلے کے اندر دھس گئے۔ جو بیسٹ کو جان لیتا ہے وہ جان گنوا دیتا ہے۔ مخصوص لہجہ۔ کسی کو مارنے کا ارادہ ہو تو وہ اپنا دیدار اسے ضرور کرواتا تھا، لیکن انسان تھا آخر یہاں ایک غلطی کر بیٹھا جو اسے وقت کے ساتھ پتہ چلنی تھی۔ ساری رات اسے چین نہیں آیا، لیکن آخر کار دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے صبح ہوتے ہی کارڈ پر لکھا نمبر فون پر ڈائل کیا۔ کچھ ہی دیر بعد فون اٹھایا گیا۔ طغان ایچ ہیئر، بھاری گمبھیر آواز اسپیکر سے گونجی۔ اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کی کوشش کرنے لگا۔ مس عریشہ، کیا کہنے ہیں آپ کو؟ اس کی خاموشی پر اس نے پرسکون لہجے میں کہہ کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائی۔ وہ کچھ دیر مزید بولنے کے قابل نہ ہوئی کہ وہ اسے پہچان گیا ہے، تمہاری سانسوں کی آواز سے اور اس ہچکچاہٹ سے۔ فوراً اس کی سوچ کا جواب اس نے اپنے لفظوں سے دیا۔ آپ کیا نجومی ہیں؟ وہ کہے بغیر نہ رہ سکی۔ نہیں، پر جو میرے لیے خاص ہوتے ہیں ان کے لیے کچھ ایسا ہی ہوں، وہ اطمینان سے بولا۔ خاص لوگوں کے لیے ہیں آپ، ایسے میں خاص تھوڑی ہوں، وہ جھجک کر بولی۔ اس کی پرسرار باتیں اور معنی خیزی اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ یہ میں آپ کو تب سمجھاؤں گا جب آپ مجھ سے ملیں گی۔ اس نے باتوں باتوں میں پھر خواہش ظاہر کی تھی ملنے کی۔ جی نہیں سر، مجھے نہیں ملنا آپ سے، اس نے فوراً منع کیا۔ پھر فون کیوں کیا ہے؟ اس کی بات پر وہ برہم ہوا۔ وہ اپنے جذبات سمجھنے سے قاصر تھا، لیکن لاریب کا اسے چھونا، اس کے ساتھ بات کرنا، ہنسنا، اس پر سب واضح تھا کہ اسے عریشہ سے محبت ہو گئی ہے۔ بمشکل مانا تھا کہ وہ اسے محبت ہو گئی ہے۔ وہ ایسے ہی اس کے لہجے پر گھبرائی، اپنی بے اختیاری پر شرمندہ ہوئی کہ اس نے فون کیوں کیا۔ بنا وجہ کے آپ مجھ سے اب رابطہ مت کرنا، جب کوئی وجہ ہو تب ہی کرنا فون، ہر بار آپ میری پیشکش ٹھکرا رہی ہیں۔ وہ غصہ ہوا اور کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ وہ حیران و پریشان، کم شرمندہ زیادہ تھی اپنی جلد بازی پر۔ مجھے کیا ضرورت تھی فون کرنے کی؟ فٹے منہ تمہارا عریشہ، یہ کیا کر دیا؟ پاگل، باقی بنا وجہ اور بات کے منہ اٹھا کر اسے فون کیوں کر دیا؟ وہ اب خود کو ڈپٹ رہی تھی۔ اس دن کے بعد اس کا لاریب سے سامنا نہیں ہوا تھا، شاید وہ خود ہی کترا رہا تھا اس کے سامنے آنے سے۔ وہ اداس تھی، محبت اب ہو چکی تھی، اسے اس کو بھولنا اب ناممکن تھا اس کے لیے۔ ہے ڈیئر سسٹر، اداس ہو؟ شیزان اس کے پاس آیا تو وہ اسے ہوٹل سے باہر جاتا دیکھ چکا تھا، اس لیے اس کے پیچھے نظر بچا کر ہو لیا۔ نو برو، بس ایسے ہی، کچھ کرنے کو نہیں تھا۔ اس نے بات ٹالی۔ لٹل سسٹر، میں جانتا ہوں تم اداس مت ہو، جس میں میری بہن کی خوشی ہے میں اسے وہ دے کر رہوں گا۔ آئی پرومس۔ بس تھوڑا سا صبر کرنا ہوگا، یہ مشن پورا ہونے تک اپنے بھائی کے لیے اتنا تو کر سکتی ہو نا؟ وہ اسے کندھوں سے تھام کر خود سے لگاتا بولا۔ نو برو، جو ہم کام کر رہے ہیں، جس دنیا سے ہیں، میں نہیں چاہتی وہ بھی اس دنیا میں آئے یا اسے خطرہ ہو کوئی بھی میری وجہ سے۔ اپنے بھائی کی محبت پر اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی، لیکن واقعی وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی محبت اس کی وجہ سے کسی خطرے میں پڑے۔ اپنی بہن کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، تو کیا اپنے جیجا جی کی حفاظت نہیں کر سکتا؟ بات کے آخر میں اس نے شرارتی لہجہ اپنایا تھا۔ دونوں بہن بھائی کی بانڈنگ بہت اچھی تھی، آپس میں ایک دوسرے کا حوصلہ اور سہارا تھے۔ برو، اسے جھپ مٹانے کے لیے ہلکا سا مکہ اس کے پیٹ پر اس کا موڈ بحال کیا تھا۔ جیسا کہ اس شو کے آنر شیخ صاحب تھے، وہ یہاں آ رہے تھے، لیکن ان کا آنا اب کینسل ہو گیا ہے، تو آپ سب کو یہاں بتانے کے لیے جمع کیا گیا ہے کہ نیکسٹ ویکینڈ پر پرفارمنس کی تیاری تھوڑا ٹکر کی ہوگی، بیکاز ہمارے معزز مہمان شرکت کریں گے اور اس دن ججمنٹ کے فرائض بھی انجام دیں گے۔
تو ان کے نمبرز آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوں گے، سو بی کیئرفل، کچھ الگ کرنا ہوگا اس بار۔ وہ سب کو نرم لہجے میں سمجھا رہا تھا اور عریشہ کو اس نے جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا تھا، جو خود بھی شرمندہ تھی اپنی بے اختیاری پر، اس لیے اسے دیکھنے سے گریز برت رہی تھی۔ سر آپ نے ٹرافی نہیں دکھائی، فرسٹ ویک میں وہ نہیں شو کی گئی؟ یہ سوال وہاں کھڑے ایک لڑکے کا تھا جو شو کے مقابلے میں تھا۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ آنر کے بارے میں، تو اسی وجہ سے یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ کچھ ٹائم کے بعد آپ لوگوں کو سرپرائز دیا جائے گا، اس بار عارف نے کہا تھا۔ اس کے بعد بھی کوئی کنفیوژن یا کوئی سچویشن ہے، کوئی کویشچن ہے کسی کا؟ کم بیک سائڈ، وہ بھی وہیں کھڑا سن رہا تھا جب کان میں لگے آلے پر ابان کی آواز ابھری۔ وہ ارد گرد دیکھتا بنا کسی کی نظر میں آئے وہاں سے نکلا تھا۔ کچھ پتا چلا؟ ابان کے سامنے اب عارف روبرو کھڑا تھا۔ نہیں، لیکن کوشش میں ہوں، میں نے جس کا تمہیں بتایا تھا مجھے ابھی تک اسی پر شک ہے، کچھ نہ کچھ تو چھپایا جا رہا ہے۔ بیسٹ کے آدمی بھی یہاں ہمارے درمیان اس شو میں کانٹیکٹس کے طور پر موجود ہیں۔ وہ آس پاس نظر دوڑاتا دھیمی آواز میں بولا۔ تو اب تک کیا کر رہے ہو یار تم؟ پتہ لگاؤ کون ہے اور اس پر نظر رکھو۔ 3-4 مہینے کا انتظار نہیں کرے گا۔ آئی ایم شور وہ شو ختم ہونے سے پہلے ڈائمنڈز لے اڑے گا۔ دوسرا جال بچھاؤ، ہمیں ہر حال میں بیسٹ کا پتہ چاہیے۔ اسے ڈائمنڈ سے زیادہ ضروری بیسٹ کا پتہ چاہیے تھا، ہر حال میں، جبکہ وہ ہر بار انہیں شکست دے رہا تھا۔ میں پوری کوشش کروں گا اس سے ہمیں کوئی کلو مل جائے، وہ سر ہلاتا بولا۔ اوکے، اب جاؤ، خیال رکھنا اپنا، وہ اس کا کندھا تھپتھپا کر بولا۔ اسے پتا تھا وہ کتنی ایمانداری سے کام کر رہا تھا۔ دونوں کو اپنا فرض پورا ادا کرنا تھا، اور ایک پولیس والے کے بنسبت ایک سیکرٹ ایجنٹ کے اندر زیادہ جنون ہوتا ہے اپنے فرض کو نبھانے کا۔ اوہ ڈیئر، تم اس کی کزن ہو؟ سٹرینج، اب مزہ آئے گا۔ وہ سامنے رکھی فائل پر ڈیٹیل پڑھ کر مسکرایا، جبکہ ہاتھ میں پکڑی تصویر کا ایک رخ لائٹر سے جلایا تھا، جس میں وہ ابان کے ساتھ بات کر رہی تھی۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی، جبکہ ابان کا ہاتھ اس کے سر پر تھا۔ اب وہ تصویر آج جلی بچی تھی، جس میں صرف عریشہ کھڑی تھی۔ اس آج جلی تصویر پر کام کرنے لگا۔ آخر اسے سرپرائز بھی تو دینا تھا بیسٹ کی طرف سے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ محبت کر بیٹھا تھا۔ وہ اب اس لیے جو بھی کرنا تھا اسے جلدی کرنا تھا، اس سے پہلے کہ وہ اس کا عشق بن جائے، رگوں میں خون کی طرح شامل ہو جائے اور سانسوں میں بس جائے۔ اسے راستے سے ہٹانا ضروری تھا۔ جیسے ہی سب وہاں سے ہٹے، وہ بھی میٹنگ ہال سے چلی آئی۔ یہ لاریب کہاں چلا گیا؟ عریشہ پریشان ہوئی تھی۔ یوں بیچ میں وہ کہاں چلا گیا؟ خیر، بعد میں پوچھوں گی اسے، شاید ضروری کام ہو اسے، وہ خود سے کہتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھولنے ہی لگی جب پیروں کے نیچے کوئی چیز محسوس ہوئی۔ اسے نیچے نظریں جھکا کر دیکھا تو جو کچھ دنوں کا سکون تھا وہ آج غارت ہو گیا تھا۔ نیچے ایک لفافہ پڑا تھا جس کے اوپر بڑے بڑے حروف میں 20 لکھا ہوا تھا۔ اسے یہاں وہاں دیکھ کر وہ اٹھا لیا اور کانپتے ہاتھوں سے کھولا۔ ایک فریم بنا ہوا تھا جس کی ایک سائڈ پر لال رنگ کا دل بنا ہوا تھا اور اس پر AS لکھا ہوا تھا، جبکہ حیران کن بات یہ تھی کہ دوسری سائڈ پر وہ آج جلی اس کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ یہ کب؟ اسے فوراً دروازے کا سہارا لیا، چونکہ گرتے گرتے وہ بچی تھی۔ یہ تصویر اس نے خود بھی نہیں دیکھی تھی، اور اپنی جگہ پر وہ پہچان گئی تھی جب وہ ابان سے بات کر رہی تھی، تب یہ تصویر لی گئی تھی۔ اب حقیقتاً اس کے اندر خوف پیدا ہوا تھا، وہ کیا کرے؟ بس یہی ایک سوچ تھی اس کے اندر۔ عریشہ، واٹ ہیپنڈ؟ رباب جو وہاں آ رہی تھی اس کا پیلا رنگ دیکھ کر متفکر سی بولی۔ وہ یہ اسے بولا نہ گیا کیونکہ اس نے یہ بات کسی سے شیئر نہیں کی تھی۔ کیا؟ ادھر دکھاؤ۔ رباب نے نرمی سے اس کے ہاتھوں سے لفافہ لیا۔ یہ کہاں سے ملی تمہیں؟ کس نے دی؟ رباب نے حیرت سے پوچھا۔ پتا نہیں یہ کس نے اور کیسے دروازے پہ یہاں رکھی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں تو سمجھی تھی کوئی تنگ کر رہا ہے مجھے، لیکن یہ تو میرے پل پل پر نظر رکھتا ہے، وہ بھیگی آواز میں بولی۔ ریلیکس ہنی، اندر آؤ، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں ساتھ ہوں تمہارے، ہم مل کر کوئی حل سوچتے ہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے رونے پر وہ فکر مند ہو گئی تھی اور بامشکل اسے چپ کروایا تھا۔ ویسے بھی رات ہو گئی تھی اسے، اور پانی کے ساتھ اسے ٹیبلٹ دے کر اس نے سلا دیا اور خود متفکر سی ہو کر باہر نکل آئی تھی۔ وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے اس کے ساتھ؟ اسے کیوں ڈرا رہا ہے؟ سفیان، یہ ٹھیک نہیں، تم بات کرو اس سے،
اس کے ساتھ ایسا نہ کرے، بہت معصوم ہے وہ۔ اس نے سفیان کو بلایا تھا بات کرنے کے لیے۔ تم نے جو کہا واقعی پریشانی والی بات ہے، میں یہ بات کرتا ہوں اس سے صبح۔ اس نے رباب کو تسلی دی تھی۔ ورنہ ہمارے پاس دوسرا طریقہ ہے، ہاشم باس کا۔ رباب جانتی تھی کہ شہرام کبھی بات نہیں سنے گا، اس لیے ڈائریکٹ بات ان سے کی جائے۔ نو، شہری کتنا غصہ ہوگا، تمہیں پتہ ہے اسے اپنے کام میں مداخلت بالکل پسند نہیں، اور پھر تو یہ اس کا پرسنل میٹر ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ آسانی سے چھوڑ دے گا ہمیں؟ اگر رباب جانتی تھی تو سفیان تو اس سے زیادہ شہرام کو جانتا تھا، آخر بچپن کا ساتھ تھا تینوں کا۔ کچھ بھی، لیکن عریشہ سے دور کرو اسے۔ رباب کو وہ پیاری سی لڑکی کافی پسند آئی تھی، جب سے اسے قریب سے جانا تھا۔ دیکھنے میں ایک بہادر، بولڈ، مضبوط سی لڑکی، لیکن حقیقت میں کافی معصوم اور ڈرپوک تھی عریشہ۔ دوسرے دن سفیان اس کے روبرو سوال کر رہا تھا۔ تم کون ہو مجھ سے سوال کرنے والے؟ حد میں رہو اور مت بھولو میں باس ہوں تم لوگوں کا۔ وہ تو سفیان کی بات سن کر آپے سے باہر ہو گیا تھا۔ شہرام، تم اچھے سے جانتے ہو میں کیوں پوچھ رہا ہوں۔ آخر اس لڑکی میں ایسا کیا ہے جو تم پاگل ہو رہے ہو؟ وہ جھنجھلایا۔ ابھی تم نے میرا پاگل پن دیکھا ہی کہاں ہے؟ وہ پرسرار سا مسکرایا۔ دیکھو شہری، بیسٹ کہو مجھے۔ سفیان کے کچھ کہنے سے پہلے وہ دھاڑا، جس کا مطلب تھا کہ وہ ابھی اس وقت بیسٹ کے سامنے کھڑا ہے۔ نہیں، تم اس لڑکی کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ بیچاری نے کیا بگاڑا ہے تمہارا آخر؟ اس کے پاگل پن پر وہ دو بدو چیخا تھا۔ آواز نیچی رکھو اور اپنی بیوی سے کہو کہ یہ باتیں چھوڑ دے، اور تمہیں جو وہ پٹی پڑھائی ہے نا اس نے، یوں میرے روبرو ہو کر سوال بن کر کھڑے ہونے کی، کیا لگتی ہے وہ تمہاری؟ کس حق سے اس کے لیے لڑ رہے ہو مجھ سے؟ رہی بات تو اس نے بہت کچھ بگاڑا ہے میرا، ان 15 دنوں میں میرے دل کو جگایا ہے، اور یہ جرم بہت بڑا ہے، اس کی سزا جس کی اسے بھگتنی ہوگی، چاہے موت کی صورت ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے سرد بے رحم لہجے میں، جس میں واقعی پاگل پن، جنون شامل تھا، سفیان تو ششدر رہ گیا۔ تو تم اپنے دل کو سنبھالتے نا؟ شہرام جرائم کی دنیا کا بیسٹ اتنا بے قابو تھا کہ ایک لڑکی کے پیچھے پاگل ہو گیا۔ لگام لگاتے نا اپنے دل کو۔ اس کے سینے پہ دل کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر طنزیہ وہ بولا تھا۔ کی تھی کوشش، پر پہلی بار ناکامی کا سامنا ہوا ہے۔ بیسٹ کو، وہ بھی ایک لڑکی سے، پاگل کر رکھا ہے اس نے۔ سن لیا تو کوئی بھی۔ وہ اس بار اپنی محبت میں چیخا تھا۔ اپنے پاس بھی تو نہیں رکھ سکتے نا تم، پھر چھوڑ دو اسے۔ سفیان نے اس بار کافی نرمی سے اسے سمجھایا تھا۔ جانتا ہوں، لیکن ایک طریقہ ہے میرے پاس، اور مجھے اس سے کوئی نہیں روک سکتا، وہ اٹل لہجے میں بولا۔ ایک منٹ شہری، کیا یہ وہی لڑکی ہے جب ہم 2 سال پہلے پاکستان گئے تھے؟ سفیان نے یاد آنے پر پوچھا۔ اب تم جا سکتے ہو، اس نے سرد مہری سے حکم دیا، جس کا مطلب وہ سمجھ گیا تھا۔ اوہ، تو یہ وہی ہے، پہلے کیوں نہیں پہچان پایا میں اسے؟ سفیان نے اپنے دونوں ہاتھ منہ پر پھیرے، وہ شوق میں تھا ابھی تک، جبکہ بیسٹ اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وٹ دا ہیل، کیسے، کیا؟ اس نے کچھ لیپ ٹاپ پر دیکھ کر اس نے زور سے لیپ ٹاپ نیچے پھینکا تھا۔ کیا ہوا؟ سفیان نے پریشان ہوا۔ شیزان کو بلاؤ فوراً، مرے گا آج وہ میرے ہاتھوں۔ وہ چیخا تھا اور اس کے رویے سے پریشان ہوا تھا، لیکن یہ پوچھنے کے بجائے کہ کیا ہوا، اس نے فوراً شیزان کو کال کر دی تھی۔ وہ جو ایس آر کے بن کے کچھ لڑکیوں کے جھرمٹ میں بیٹھا ان سے فلرٹ کرنے کے چکروں میں مگن تھا، وہ لوگ ایکٹیویٹی ہال میں تھے، اور دور ہی ماہی اپنے بھائی کے کارنامے دیکھ رہی تھی۔ دھراب بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔ رباب عریشہ سے باتوں میں مصروف تھی۔ صبح کا وقت تھا، کچھ لوگ ایکٹیویٹیز کر رہے تھے، کچھ وہاں ناشتہ کر رہے تھے۔ شیزان کا فون بجا۔ ایکسکیوز می ڈارلنگ، بہت ساری دبئی کی گوری لڑکیاں اس کے ارد گرد بیٹھی تھی، اس لیے وہ ڈارلنگ میں آخر میں زی لگاتا اٹھا تھا۔ کال پک نہیں کی، بلکہ اپنی موت کو اپنے پاس بلایا تھا اس بیچارے نے۔ دھراب کچھ کام سے وہاں سے چلا گیا۔ وہ اکیلی سب کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک کسی نے اسے کھینچا اور دیوار کی اوٹ میں کیا۔ وٹ دا ہیل، اس سے پہلے بات پوری کرتی کہ سامنے والی کو دیکھ کر اس کے منہ میں ہی زبان رہ گئی تھی۔ لاریب، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے فوراً اسے خود سے دور کیا، کہیں کوئی ان کا ہی آدمی ان دونوں کو ساتھ نہ دیکھ لے۔ ماہی، لسن ٹو می، آئی ڈونٹ نو کیسے کب، بٹ یار محبت ہو گئی ہے مجھے تم سے۔ آئی ریئلی لو یو۔ بہت کوشش کی تم سے دور رہنے کی، لیکن نہیں ہو سکا۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکوں گا۔
وہ بے بسی کی انتہا پر تھا اور اپنے جذبات سے اسے آگاہ کر رہا تھا۔ اس کے اظہار پر ماہی کی زبان پر قفل لگ گئے۔ اس نے فوراً لاریب سے نظر چرائی۔ لاریب، تم جانتے ہو، میں اسے نظر جھکا کر کچھ کہنا چاہا، مبادا وہ سچ نہ جان جائے، اس لیے اس کی آنکھوں سے ہاں جانتا ہوں، لیکن میں مجبور ہوں، سچی، پلیز سمجھنے کی کوشش کرو مجھے، وہ التجان بولا تھا۔ پر میں تم سے محبت نہیں کرتی، دراب میرا شوہر ہے اور میں اسے دھوکہ دینے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ ویسے بھی ہماری لو میرج ہے۔ اس نے خود کو سنبھالا تھا، وہ اس کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہ رہی تھی اپنی کمزوری۔ ویسے بھی وہ ماہی ہاشم تھی، بیسٹ کی شاگرد، جس نے اسے سکھایا تھا کہ خود کو مضبوط کب اور کس ٹائم بنانا ہے۔ جذبات چھپانے میں وہ ماہر تھی، کب کس وقت اپنی کمزوری کو پیچھے کرنا تھا۔ تو میں کیا کروں یار، مجھے بھی تو کوئی ایڈوائس دو۔ اس نے اپنے بال نوچے۔ بھول جاؤ۔ اس کی حالت ماہی کے دل کو دکھا رہی تھی۔ وہ بال نوچتا کوئی پاگل لگ رہا تھا اسے، لیکن پھر بھی دل پر پتھر رکھ کر وہ کہتی چلی گئی۔ جب قدم لاریب کے لفظوں نے روک لیے اسے، میں مر جاؤں گا لیکن اس اذیت میں نہیں جی سکوں گا۔ کیا کچھ نہ تھا ان لفظوں میں، تڑپ، التجا، بے بسی، جسے وہ عشق کی انتہاؤں تک پہنچ چکا ہو۔ وہ مڑی نہیں، مڑتی تو دل ہار بیٹھتی، اپنوں سے غداری کر جاتی۔ اس سے منجمد ہوئے قدموں کو گھسیٹا اور وہاں سے چلی گئی۔ کب تک ہمت رکھتا، آخر درد کی انتہا سے چیخ پڑا۔ بیسٹ اسے خود ٹارچر کر رہا تھا، لیکن وہ بھی شیطان تھا، منہ سے ایک لفظ بھی سوری کا نہ نکالا تھا، کیونکہ جانتا تھا ایسی حالت ہی ہوگی اس شرارت کی، لیکن اتنی جلدی یہ نہیں جانتا تھا۔ دراب اور سفیان دونوں افسوس بھری نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ سفیان ناخن ادھیڑو اس کے، سرد سی آواز میں اس نے سفیان کو حکم دیا، بس بیسٹ، بہت ہے یہ۔ سفیان نے نڈھال پڑے کرسی پر شیزان کو رحم بھری نظروں سے دیکھا۔ دراب، تم کرو جلدی، اس نے دراب کو حکم دیا۔ نہیں، میں خود کروں گا، سمجھ گئے؟ اس نے سرخ نظروں سے دونوں کو وارننگ دی۔ دراب جلدی آگے بڑھا، کہیں وہ خود نہ کرے، کیونکہ اس کا انداز ہمیشہ ظالمانہ ہوتا تھا۔ پہلے گرم پانی میں پاؤں ڈالو اس کے۔ دراب نے شیزان کے ہاتھوں کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ جب بیسٹ کی آواز پر رحمانہ نظریں شیزان پر ڈالیں اور اس کے پاؤں گرم ٹب میں ڈال دیے۔ بیسٹ نے اپنا الیکٹرک لائٹر آن کر کے اس پانی کے ڈب میں ڈالا۔ اب ادھیڑو اس کے ناخن اور منہ بند کرو اس کا۔ وہ ظلم کی انتہا پر پہنچ چکا تھا، جبکہ شیزان الیکٹرک کے شاک لگنے پر چیخ رہا تھا۔ پاگل ہو گئے ہو کیا تم؟ ظالم مت بنو۔ سفیان نے بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ بیسٹ نے خونخوار نظروں سے اسے گھورا اور بنا کچھ کہے وہاں سے نکل گیا، جبکہ ان لوگوں نے جلدی سے شیزان کو سہارا دیا، جس کا جسم خون سے لت پت تھا، کیونکہ چاقو سے بیسٹ نے اس کے جسم پہ جگہ جگہ کٹ لگائے تھے، جن پر بعد میں گرم پانی پھینکا تھا اس نے۔ الو کے پٹھے، ہم سے ڈسکس کرتے، پہلے بتاتے تو صحیح، ہم تمہیں اسی وقت روک لیتے، اور آج یہ حالت نہ کرتا بیسٹ تیری۔ دراب نے اسے گھوری سے نوازا تھا۔ بڑے شوق سے تیرے اندر کی عورت چھیڑتی تھی نا، تو غان ڈارلنگ کے اندر کے بیسٹ کو لو چھیڑ دیا اس نے، اور یہ نتیجہ نکلا، سفیان نے جلے کٹے انداز میں کہا۔ ہائے، میرے اندر کی عورت تو غان ڈارلنگ کو چھیڑتی تھی، اس کے اندر کے بیسٹ کو نہیں۔ مجھے کیا پتا میرا تیغان ڈارلنگ اتنا اندر سے اتنا ہاٹ ہے، ہائے، اس نے معصومیت سے کہا، جبکہ اس کے زخموں سے درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی جن پر وہ کرا رہا تھا۔ سدھارو اپنے اندر کی عورت کو اور مرد بنو، کوئی اپنے لیے عورت ڈھونڈو۔ وہ دونوں ہنس دیے، اور اس کی حالت اور بات پر۔ تھوڑی دیر پہلے 5 عورتیں تھیں میرے پاس، گوری گوری، جن کے بیچ میں بیٹھا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا یہ توغان ڈارلنگ کے اندر کا مرد مجھے کہیں بیٹھنے کے لائق نہیں چھوڑے گا۔ آئی ماں، میری اماں بھی اوپر بیٹھی کوس رہی ہوں گی اس بیٹے کو اپنی حالت دیکھ کر۔ دھیان سے یار، تو عورت مت بن جا۔ وہ دونوں اسے بیڈ پر لٹا رہے تھے، جب دراب اس کی پھٹی شرٹ اتارنے لگا اور زخم صاف کرنے کے لیے شیزان نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسے روکا۔ شٹ اپ شیزی، صحیح کہہ رہا تھا بھائی کے، تو رحم کے قابل ہی نہیں۔ اس کی اوور ایکٹنگ پر دراب اب تب کیا تھا۔ ارے میرے زخموں پر نمک، میرا مطلب مرہم تو لگا دو،
اور بلکہ میری وہ عورتیں پانچوں تم لے آؤ، میں اب بیٹھنے کے قابل نہیں ان کے بیچ۔ شہزان باز آ جا، اس ایڈریس پر فوراً پہنچو۔ وہ حیران ہوئی ٹیکسٹ پڑھ کر جس میں ایک ایڈریس لکھا تھا جسے میسج کسی پرائیویٹ نمبر سے کیا گیا تھا۔ اس نے دھیان نہ دیا لیکن 2 منٹ بعد پھر ٹون تھی، لارب ہمدانی فرام پاکستان، اسٹے اسپارک ہوٹل، روم نمبر 307۔ اور اس وقت وہ لارب کی ساری ڈیٹیلز لکھی ہوئی تھی، اور جہاں وہ اس وقت موجود تھا وہاں کا ایڈریس بھی تھا، اور کھلم کھلا دھمکی تھی یہ۔ اگر وہ اس کے بتائے ہوئے ایڈریس پر نہ آئے تو وہ لارب کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ عریشہ تو یہ سوچ کر ہی خوف سے کام گئی۔ فوراً اس نے لارب کو فون کیا۔ کہاں ہو لارب؟ اس نے پریشانی سے پوچھا، جب لارب نے اسے بتایا کہ اس کی بتائی ہوئی جگہ بالکل صحیح لکھی تھی میسج میں۔ نو ہوشیاری بیبی، پوچھ لیا کزن سے اب؟ یو ہیو اونلی 10 منٹس۔ ایک اور میسج تھا، اور اتنی جانکاری سے اسے عریشہ نے بنا سوچے سمجھے باہر دوڑ لگا دی۔ اسے کیسے بھی کر کے لارب کو بچانا تھا۔ وہ مطلوبہ جگہ پر پہنچی تو کافی سنسان جگہ تھی، ایک پل جس پر دور دور تک کسی زیرو کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ آگے دیکھتی بڑھتی جا رہی تھی جب اس نے پل کی ریکنگ پر ہاتھ رکھا اور اس کی ٹیک پر کھڑی ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ بیسٹ کا اتنی سنسان جگہ پر اس کو بلانا اسے کسی خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ موبائل پر بیل ہوئی تو اس کا دھیان بھٹکا۔ کسی نے زور سے اسے دھکا دیا اور وہ پل سے نیچے جا گری۔ ہیلپ! اس کی چیخ نکل گئی تھی۔ مضبوطی سے عریشہ نے پل کے کناروں کو تھام کر خود کو گرنے سے بچایا۔ نیچے نظر کی تو زمین و آسمان اس کے گرد گھوم گئے تھے۔ اتنی گہرائی تھی کہ اگر گری تو بمشکل اس کا ایک عضو بھی بچ نہ پاتا۔ ہے بیسٹ! جب اس نے ہلکی سی جھلک دیکھی پل پر ہوڈی والے شخص کو تو چیخ کر اسے بلایا، جبکہ وہ وہاں سے فوراً غائب ہو گیا تھا۔ یقین مانو بیبی، اس سے زیادہ آسان طریقہ کوئی نہیں تھا میرے پاس تمہیں مارنے کا۔ سرد لہجے میں بڑبڑا کر بیسٹ نے ایک نظر پیچھے دیکھا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی اسے بے چینی شروع ہو گئی تھی، جیسے جسم سے کوئی جان کھینچ رہا ہو۔ اس کے دل میں درد کی ٹیس اٹھی تھی۔ اس نے تو خود دل کو کچلا تھا، خود اپنے جسم سے جان نکالی تھی۔ جس سے اسے عشق ہو گیا تھا اسے اپنے ہاتھوں سے موت دے آیا تھا۔ پہلی بار بیسٹ کو تکلیف کا احساس ہوا، کسی کے دور جانے کا خوف، کسی اپنے کے کھونے کا خوف۔ آج شہزان نے آخری بات کہہ کر اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا، زخم پر جیسے نمک لگا دیا تھا۔ اس دشمن جاں کی یاد بے چین کیے ہوئے تھی۔ بھولی تو وہ دراب کو کبھی بھی نہیں تھی اسے، بلکہ اس کے وجود میں گھر کیے ہوئے تھی، ہر پل اس کے ساتھ رہتی تھی۔ نہ وہ دعا سے گئی تھی اس کی، نہ وہ یاد سے، بلکہ پوری طرح عشق بن کر اس کے اندر سمائی ہوئی تھی۔ سب دراب سے کہتے تھے کہ دراب، کیا تمہیں کسی لڑکی کو دیکھ کر فیلنگ نہیں آتی، کوئی احساس دل میں محسوس نہیں ہوتا؟ زیادہ تر ماہی شہزان اسے یہ کہتے تھے، پر وہ کیسے بتاتا اس کی تو ساری فیلنگ کسی ایک کے لیے ہے جس سے دوری اس نے خود بنائی تھی۔ وہ دونوں پریشان تھیں۔ سفیان بتا چکا تھا سچویشن انہیں ساری، اور شہزان کی بے وقوفی بھی۔ ماہی تو دعائیں کر رہی تھی کہ شہزان صحیح سلامت ہو، بیسٹ کو جانتی تھی وہ۔ فائنلی پورے 5 گھنٹے کے انتظار کے بعد دوراب اور سفیان آئے، جبکہ شہزان زخمی تھا، چلنے پھرنے سے فی الحال قاصر تھا، اس لیے ان کے ساتھ اس کا آنا دشمنوں کو مشکوک کر سکتا تھا۔ شہزان ٹھیک تو ہے نا؟ بیسٹ نے زیادہ ٹارچر تو نہیں کیا؟ وہ پریشانی اور بےتابی سے دراب کی طرف لپکی تھی۔ حرکت ہی ایسی کی تھی اس نقلی SRK کے ڈوز تو ملنا چاہیے تھی، لیکن ہاں ڈوز اسے کافی مقدار میں ملا ہے، 2-3 دن تک لیٹا رہے گا سکون سے۔ صفیہ نے جواب دیا تھا، چونکہ دراب کے چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ میں مانتی ہوں اسے وہ ویڈیو ڈیڈ کو نہیں بھیجنی چاہیے تھی، لیکن اسے روکنے کا یہی راستہ ڈیڈ والا، اور جیسی ٹین ایجر والی حرکتیں اور نرمی وہ اس کے ساتھ برت رہا تھا، تم سب نے دیکھا تھا، کوئی خوش آئندہ خبر نہیں تھی۔ ماہی نے اپنے بھائی کا ساتھ دیا تھا، چونکہ وہ بھی اپنے فرض کے لیے اپنی محبت سے دور ہو گئی تھی، تو بیسٹ کو بھی ہونا چاہیے تھا۔ اس کے خیال سے فرض تو سب کا ایک جیسا ہے۔
پلیز یار، ہم سب کا پرابلم ہے، یہ باس تک نہیں پہنچنا تھا۔ اب بحث ختم کرو، بھائی نے جو کیا صحیح کیا، دراب بیزاری سے کہتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ تینوں حیرت سے اسے دیکھتے رہ گئے تھے۔ ہیلپ ہیلپ! اب وہ لٹکی ہوئی چیخ رہی تھی، ہیلپ کی شاید کوئی آ جانے اسے بچائے، جبکہ کچھ ہی دیر میں اس کے بازو چھل گئے تھے، اتنی دیر تک پل کو پکڑنے پر۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ عریشہ نے سوچا۔ مجھے ابھی جینا ہے، پلیز کوئی اپنا فرشتہ نیک سا بھیج دے۔ جبکہ ہاتھوں نے ہمت چھوڑ دی تھی اور سرک کر پل سے الگ ہوئے اور ایک چیخ اس کی حلق سے بلند ہوئی تھی، لیکن جلد ہی اس کو کسی کا محفوظ لمس محسوس ہوا۔ حق تو غان سر! اس کی باہوں میں خود کو قید محسوس کر کے اس نے کچھ بے یقینی سے کہا جو اسے بحفاظت پل کے اوپر لے آیا۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔ اس کا سانس پھول چکا تھا، اس لیے تیزی تیزی سانس لیتے وہ بولی تھی۔ وہ شاید کچھ کھوج رہا تھا۔ اس کی نظریں محسوس کر کے اس نے جلدی سے نظریں پھیر لیں، لیکن حیرت کا جھٹکا لگا جب وہ چاروں وہاں کھڑے تھے۔ آپ سب؟ اس نے اتنا ہی کہا کیونکہ شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ وہ طوفان کی باہوں میں تھی۔ سر پلیز نیچے اتاریں، وہ کسمسائی۔ یہ محفوظ ہے، اب تم لوگ جا سکتے ہو۔ اس کی بات پر کان دھرے بنا وہ دراب، سفیان، ماہی، رباب سے مخاطب ہوا اور خود ایسے ہی اسے لے جا کر گاڑی میں بٹھایا۔ کس بے وقوف نے مشورہ دیا تھا تمہیں اس جگہ آنے کا؟ وہ اسے گاڑی میں بٹھا کر خود گاڑی کے دروازے پر کوہنی ٹکائے اس سے مخاطب ہوا۔ اپنا غصہ کہیں تو اتارنا تھا اس نے، سو خود کو بے وقف کہہ کر ہی صحیح۔ وہ میں اس کے پاس کوئی جواب ہی نہ تھا، بس اس کا چہرہ تکنے لگی جو غصے سے سرخ تھا۔ بولو، کس کے لیے آئی تھی یہاں؟ کیوں آئی تھی ایسی جگہ؟ اس کے جواب نہ دینے پر وہ بھڑک اٹھا۔ ایسے ہی، اس کے غصے سے فوراً دو لفظ کہہ کر اس نے جان چھڑائی۔ ایسے ہی؟ ایسے بیہودہ کپڑے پہن کے نکلی تھی؟ ایسے کپڑے پہننے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کبھی اپنے کپڑوں پر غور کیا ہے تم نے آج؟ اور آج کے بعد میں تمہیں ایسے کپڑوں میں نہ دیکھوں۔ وہ بات گھماتا بولا۔ غصے میں پکا کچھ غلط بول دیتا یا کر دیتا، اس لیے اس نے اپنی طرف سے بات بنائی تھی۔ ہاں؟ بیہودہ کب ہیں؟ اتنے اسٹائلش اور اچھے تو ہیں۔ اسے صدمہ لگ گیا، تھوڑی دیر پہلے والے فیس سے باہر نکل آئی اور صدمے سے چیخی۔ یہ اسٹائلش ہوگا لیکن خوبصورت نہیں، اور تمہارے یہ کپڑے تمہاری خوبصورتی ظاہر نہیں کر رہے، کیونکہ ان میں کوئی خوبصورتی نہیں، یہ تمہارا جسم ظاہر کر رہے ہیں بس۔ وہ اسے ٹوکتا سمجھانے لگا اور خود بھی گاڑی میں آ بیٹھا۔ وہ شرمندہ ہو گئی، مطلب اتنی باریک بینی سے وہ اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ میری باتوں سے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، اپنے کپڑوں پر شرمندہ ہو۔ وہ نوٹ کر چکا تھا اس کی شرمندگی، اس لیے نرمی سے بولا۔ وہ میں شو کے لیے ایسے کپڑے پہنے تھے، ورنہ میں ایسے کپڑے نہیں پہنتی۔ وہ بھی شرمندگی مٹانے کے لیے وضاحت دینے لگی۔ کرو یا نہ کرو، لیکن مجھے آج کے بعد ایسے بیہودہ کپڑوں میں نظر نہ آؤ۔ وہ اپنا حق جتا رہا تھا۔ عقل آ گئی نا اب تمہیں؟ کیوں؟ آپ ہوتے کون ہیں میرے؟ وہ اس کے روب میں کہاں آنے والی تھی؟ ول یو میری می؟ اس نے پل میں کون ہوتا بننے کا اشارہ کیا تھا۔ عریشہ کو تو رمغان کی اس بات کی توقع نہ تھی، اس لیے شاکڈ ہو گئی اور اسے یوں دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ ہیلو، کون سے مراقبے میں چلی گئی ہو؟ میں نے پرپوز کیا ہے تمہیں۔ اسے کچھ نہ بولتا دیکھ کر توغان نے دانت پیسے تھے۔ پرپوز؟ وہ بھی اتنا روکھا سوکھا؟ اس کے پرپوز کہنے پر بے ساختہ اس کے منہ سے یہ لفظ نکلے۔ تو کیا میں تمہارے سامنے بھنگڑے ڈال کر ناچ کر کہوں کہ ول یو میری می؟ اس نے تب کر کہا۔ نہیں، بٹ گھٹنوں پر تو بیٹھ سکتے ہیں، آئی مین میرے سامنے اپنے گھٹنوں پر۔ اس نے سٹ پٹا کر بات کی وضاحت کی۔ تو کیا تم راضی ہو جاؤ گے؟ اس کی باتوں سے بیس نے یہی اخذ کیا تھا۔ نہیں، اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ جب گھٹنوں پہ بیٹھ کر پرپوز کروں کیا تب راضی ہو جاؤ گی؟ اب اس نے اس کی طرف رخ کر لیا تھا۔ سوچوں گی تب، وہ تھوڑا اترائی۔ اگر تب بھی سوچنا ہے تو اب سوچ لو، وہ جھنجھلایا۔ پہلی بار کسی لڑکی کو پرپوز کر رہا تھا، وہ بھی بے ڈھنگا۔ نہیں، تب سوچوں گی جب آپ اپنے گھٹنوں پر بیٹھ کر پرپوز کریں گے مجھے۔ وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی، اس لیے اپنی بات سے 1 انچ بھی نہ ہٹی۔
وہ چپ کر کے ڈرائیونگ کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ رات کے اندھیرے میں وہ لنگڑاتا اس کے ساتھ وہاں داخل ہوا تو دونوں لاکرز چیک کر رہے تھے جسے انہوں نے راستہ بنانا تھا۔ خاموشی میں صرف ان کی ہلکی سی سرگوشیاں ارتعاش پیدا کر رہی تھیں۔ کان میں لگے آلے پر بیسٹ کی گھمبیر آواز گونجی۔ وہ ان لوگوں کو ہدایت دے رہا تھا۔ اس کے پاس پورا نقشہ تھا اس جگہ کا، جبکہ وہاں گھپ اندھیرا تھا۔ لائٹ جلانے کا رسک نہیں لیا جا سکتا تھا۔ لیفٹ سائڈ بالکل کارنر پر ریڈ بٹن ہے، آرام سے دبانا اور پورا ریوالو کرنا وہاں سے۔ کیا تم لوگ ریڈی ہو؟ وہ انہیں ہدایت دیتا پوچھنے لگا۔ یس بیسٹ، رباب کی ہلکی آواز تھی جو بامشکل اس کے ساتھ کھڑے شہزان نے سنی تھی۔ اوکے سٹارٹ۔ بیسٹ کے کہنے کی دیری تھی، دونوں کے ہاتھ حرکت میں آگے اور تیزی سے کام کرنے لگے۔ سفیان دراب کے ساتھ اپنے روم میں، جبکہ ماہی واش روم میں کھڑی سن رہی تھی، عریشہ کے اٹھ جانے کے ڈر سے۔ لائٹ آن کرو، صرف 2 منٹ ہیں تم لوگوں کے پاس اب۔ شہزان جلدی کرو۔ لاکرز کے نٹس کھول رہا تھا اور اندھیرے میں مشکل ہو رہی تھی انہیں۔ تھوڑی دیر بعد سائلنٹ بچ جانا تھا لاکرز سے بنا پاس ورڈ کے چھیڑ چھاڑ کرنے پر۔ کیمراز بھی ان لوگوں نے پچھلی بار کی طرح اس بار بھی بند کر دیے تھے جو دروازے سے باہر لگے ہوئے تھے۔ اس نے سارے نٹس کھول کر وہ بھاری بند لوکر ہٹایا وہاں سے۔ اس کے اندر ایک لمبی سی پتلی راہداری تھی جو اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اب شہزان اس لمبی سی راہداری میں داخل ہوا، جبکہ رباب نے اپنے بیگ سے نکالا بالکل ہلکا سا بنا نٹس کے لاکر لگا دیا جسے بعد میں اتارنے میں آسانی ہوتی۔ ناؤ یو بوتھ ٹرن، وہ سفیان اور دراب سے مخاطب ہوا۔ ویل ڈن رباب اینڈ شہزان، اب 50 سیکنڈز باقی ہیں۔ ناؤ یو گو فرام دیئر، وہ جلدی جلدی بولا۔ رباب بھی جلدی سے وہاں نکلی اور ادھر ادھر دیکھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھی جہاں ماہی پہلے ہی اس کے لیے دروازہ کھولے کھڑی تھی، جبکہ شہزان کوہنیوں کے بل خود کو گھسیٹتا راہداری عبور کر رہا تھا۔ ان دونوں نے تو پہلے ہی انتظام کر رکھا تھا، اس لیے بیسٹ کے کہنے کی دیر تھی۔ دونوں بیڈ سے اچھلے اور دیوار کی طرف آ کر دیوار ٹٹولنے لگے۔ سفیان نے دیوار پر ایک جگہ انگلی بجائی تو وہاں آواز پیدا ہوئی۔ پھر اس نے چاقو اس دیوار کے حصے پر چاروں طرف گھمایا جو وہ باہر نکالا، جو دیکھنے میں دیوار جیسا رنگ تھا، بالکل بھی دیوار سے ملتا جلتا تھا۔ انہوں نے یہ سارا انتظام کل ہی کیا تھا۔ نکالو مجھے باہر۔ ان لوگوں کے وہ ٹکڑا ہٹانے پر شہزان نے سر باہر نکالا، جبکہ باقی وہ سارا اندر تھا، اور گھٹی گھٹی آواز میں بولا۔ دونوں نے کہکا لگا کر اسے کھینچ کر باہر نکالا اور اسے بیڈ پر پٹکا۔ کمینوں آرام سے، زخم دوبارہ اٹھ گئے ہیں، وہ کراہتا دہائیاں دینے لگا۔ ڈن باس، جبکہ ان دونوں نے بیسٹ کو گرین سگنل دے دیا اور رابطہ ڈسکنیکٹ کر دیا۔ بیسٹ کا کوئی ارادہ نہیں تھا ابھی اس کام کو کرنے کا، وہ تو ایک ہی بار میں سب کرنا چاہتا تھا۔ تم نے کام ہی ایسا کیا تھا بیسٹ، جتنی سزا تمہیں دے رہا ہے۔ اس کے اندر کا بیسٹ مزید شور مچا رہا تھا کہ مور اینڈ مور۔ سفیان نے اسے چھیڑا جس پر اس نے منہ بنا لیا تھا۔ ہاں آ جاؤ شہزاد، کوئی نیوز؟ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی اسپارک ہوٹل سے آیا تھا۔ یس سر، بری خبر ہے، وہ سر ہلا کر بولا۔ وہ ان کا خاص آدمی تھا اور دونوں کو آدھے سے زیادہ خبریں وہی دیتا تھا۔ اللہ خیر، تم سناؤ، وہ پریشان ہوا۔ شیخ صاحب کو بیسٹ نے مار دیا ہے، شہزاد جھجکتے ہوئے بولا۔ کیا، کب، اور تم مجھے اب خبر سنا رہے ہو؟ بے یقینی سے کہتا ابان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سر، ابھی یہ خبر کسی کو معلوم نہیں، کیونکہ بیسٹ بہت چالاک اور ہوشیار ہے۔ وہ یہ شو روکنا نہیں چاہتا، کیونکہ آپ تو جانتے ہیں کہ اگر یہ شو بند ہو گیا تو ڈائمنڈز اس کے ہاتھ نہیں لگیں گے، وہ شو کا ایریا لاک ہو جائے گا، ڈائمنڈز اس کے ہاتھ سے نکل جائیں گے، اس لیے یہ خبر اس نے چھپا کے رکھی ہے، حتیٰ کہ اس شو کے لوگوں کو بھی نہیں پتا، ان کے شو کا آنر مر چکا ہے۔ سر، ہو نہ ہو بیسٹ خود بھی اس شو کا حصہ ہے، کیونکہ ڈائریکٹر، ججز، سب کو یہی کہا گیا ہے کہ شیخ صاحب سعودیہ میں ہیں ابھی تک۔ آدھی جمع کی نیوز اور کچھ اپنی طرف سے لگائے گئے اندازے، وہ اس سے باخبر کر رہا تھا۔ مجھے بھی یہی شک ہے، اس لیے تو اپنے دوست کو وہاں کام پر لگایا ہے۔ اینی وے، ویل ڈن، تم اپنا کام جاری رکھو، جیسے ہی کوئی کلو ملے گا فوراً اس کی تہ تک جانا اور مجھے انفارم کرنا۔
ابا نے اس کا کندھا تھپتھپا کر بولا تھا، اس بیسٹ کو تو اس کے انجام تک پہنچا کے رہوں گا۔ وہ اپنا خود سے کیا عہد پختہ کر کے بڑبڑایا تھا۔